مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی آج کی تقریر جو 56ویں تقریر ہے مجموعی اعتبار سے اور موجودہ سال کی 4تھی تقریر زیادہ تر ایسے واقعات پر مشتمل ہے کہ جو آپ مختلف مجالس میں علماء کرام اور خطباء اعظام سے سنا کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے میرے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان تمام واقعات کی تفصیل کو بیان کیا جائے تو جو شکایت لوگوں کو ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر ان واقعات کی تفصیل کو نظر انداز کر دیا جائے تو بہرحال نہ تو مناسب ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا کہ جو تاریخ کو تاریخ کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں۔ ایک شکایت جو اکثر لوگوں کو ہے لیکن اس کا کوئی حل کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے کہ تاریخ کی یہ گفتگو بعض مواقعوں پر تو بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہے اور پھر تاریخی واقعات بیان ہونے لگتے ہیں، اس میں کوئی دلچسپی یا کوئی دلکشی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ تاریخ ہی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اسی لیے میں ہر منگل کو تقریر کے شروع میں بھی، تقریر کے درمیان بھی، تقریر کے آخر بھی مسلسل یہ یاد دہانی کراتا رہتا ہوں کہ وہی صاحبان ایمان تشریف لائیں کہ جو تاریخ کے ان واقعات کو سننے کی ہمت و طاقت رکھتے ہیں، اور یہ کہ جن کا مطمع نظر حصول ثواب ہے اور انہیں یہ معلوم ہے کہ ذکر رسول کی محفل میں بیٹھنا بہرحال ثواب دلوانے والا عمل ہے، لیکن جو حضرات اسے ایک عام قسم کی ایسی گفتگو سن کے آئیں گے کہ جس میں شریک ہونے والوں کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے کچھ رنگینی، کچھ دلکشی، کچھ بیان میں قافیہ پیمائی اختیار کی جاتی، تو میں بہرحال ان کی خدمت کرنے سے قاصر رہوں گا۔ میں ان کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ تاریخ کی بحث کو چھوڑتے ہوئے فقط کہانیاں سناتے ہوئے اپنے موضوع کو مکمل کر لوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو لوگ واقعاً اس سلسلے سے دلچسپی رکھتے ہیں اور یہاں نہیں تشریف لاتے تو کیسے سے سن لیتے ہیں، ان کے لیے بعض اوقات بڑی پریشانی ہو جاتی۔ جب کبھی میں نے ذرا جلدی بیان کرنا چاہا کسی واقعے کو، تفصیلات چھوڑ دی تو ان کے لیے بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا، تو میرے لیے معذرت۔ دوسری بات اس کی وضاحت ضروری وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے ساتھ جی بھر کے ظلم کیا گیا ہے اور سچی اور جھوٹی روایات کو اس انداز سے مخلوط کر دیا گیا ہے کہ شاید ہی تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ ایسا ہو کہ جس میں ہمارے پاس ایک ہی انداز کی روایت آئی ہو۔ ہر واقعے کے اندر ایک مورخ اس کو کسی طرح بیان کرتا ہے، دوسرا مورخ اسے کسی طرح بیان کرتا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان تقاریر کا انداز بہت ہی زیادہ تحقیق یا ریسرچ والا نہیں، جو عام سے واقعات تمام مورخین لکھتے ہیں میں اسی کو بیان کر دیتا ہوں۔ البتہ جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے کوئی بڑا اہم مسئلہ آ جاتا ہے وہاں پہ میں کچھ وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی اتنا بڑا مسئلہ پیش آ جائے کہ جس میں مورخین کے درمیان مشرق اور مغرب جیسا اختلاف نظر آئے یا آسمان و زمین جیسا اختلاف، تو اپنی حد تک میں یہ احتیاط کرتا ہوں کہ پھر اپنے جیت علماء کی کتابوں پہ اتفاق کی جائے
اور جو عام تاریخیں ہیں اور عام جو واقعات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ زیادہ تر شیخ طبرسی کی کتاب اعلام الورا، شیخ طوسی کی کتاب امالی، سید ابن شہر عاشوق کی کتاب مناقب اور علامہ مجلسی کی بحار الانوار کی جلد نمبر 18 اور 19، اس میں پیغمبر اسلام کے حالات ہیں، اور یہ زیادہ روایتیں وہ ہیں کہ جو معصومین سے مروی۔ تو جب کبھی کوئی بڑا اختلافی مسئلہ آ جاتا تو میں تاریخ طبری یا تاریخ کامل یا طبقات ابن سعد یا تاریخ ابن خلدون کو نظر انداز کرتا ہوں، اور جو ہمارے جید علماء معصومین کے حوالے سے ملنے والی حدیثیں ان کو بہرحال میں زیادہ قابل اعتبار اور قابل بھروسہ سمجھ کے ان تقاریر میں بیان کرتا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات یہاں کی کچھ باتیں لوگوں کو عام کتابوں سے ہٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ اتنی مجھے وضاحت کی ضرورت اس لیے بھی پیش آ گئی کہ اب یہ 56ویں تقریر ہے اور کافی ہفتوں سے اس ایک بات کا تذکرہ نہیں ہوا، اور اس لیے بھی یہ بات مجھے بیان کرنا پڑی کہ تاریخ اسلام کے وہ واقعات کے جن میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے مورخین کے درمیان، ان میں سے خود ایک یہ واقعہ ہجرت بھی ہے۔ واقعہ ہجرت کی تفاصیل میں شیعہ اور سنی مورخین کے درمیان اور پھر ہمارے برادران اہل سنت کے بھی مختلف مورخین کے درمیان اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ ان کے علماء کے لیے بھی اس اختلاف کو سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا۔ سیرت حلبی ایک مشہور سیرت ہے عربی اور فارسی زبان کی، اس کے لکھنے والے نے کافی کوشش کی کہ مختلف تاریخی کتابوں کی مختلف روایتوں کو کسی طرح ملا دیا جائے، مگر پھر بھی اس کے محترم مؤلف کی کوششیں ناکامی۔ بطور مثال یہ اختلاف ہے کہ یہ ہجرت کا واقعہ 14ویں رات کو پیش آیا جب چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، یا آخری مہینہ میں پیش آیا کہ جب ہر طرف اندھیری رات چھائی ہوئی تھی۔ اسی ہجرت کے واقعے میں یہ اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام تنہا ہجرت کے لیے جا رہے تھے یا کسی کو پیغمبر اسلام اپنا ساتھی بنا کے لے جا رہے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے مکان سے جو خارج ہوئے تو مولا کائنات کو یہ تسلی دلا کے خارج ہوئے کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا پیغمبر اسلام نے مولا سے ان کی جان کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ وہ شخص کہ جس نے ان تمام حدیثوں میں شک پیدا کرنا شروع کیا تھا جن کا کوئی تعلق بھی اہل بیت کے فضائل سے ہو سکتا ہے، اور اسی کی بیان کی ہوئی باتوں کو آج متعصب بیان کرنے والے بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہجرت کے واقعے پر بھی اس نے یہی اعتراض کیا کہ علی کا بستر رسول پہ لیٹنا کمال کیا، پیغمبر اسلام علی سے کہہ کے گئے تھے کہ تمہاری جان بچ جائے گی، جب پیغمبر گارنٹی دے کے جا رہے تو علی کو سونا ہی تھا اور نیند آنا ہی تھی، اور پیغمبر علی کو امانتیں دے کے گئے اور یہ کہتے گئے کہ یہ امانتیں تمہیں تقسیم کرنا۔ یہ جملہ بھی علی کو اطمینان دلا رہا کہ مجھے بہرحال زندہ رہنا اور ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ سے میں بچ جاؤں گا۔ تو جس آدمی کو اس کی زندگی کا یقین، اس کی قربانی کیا قربانی، اس کا امتحان کیا امتحان، یہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا۔ تو میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں یہ ایک بڑا اختلاف مورخین کہ کیا پیغمبر اسلام نے یہ جملہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اچھا، وہ بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا پیغمبر اسلام نے علی کو امانتیں دے کے یہ کہا تھا کہ یہ امانتیں تقسیم کر دینا یا نہیں کہا تھا۔ دیکھیے، آپ مجالس میں یہی سنتے آئے ہیں، آپ کتابوں میں یہی پڑھتے آئے کہ مولا کائنات کے حوالے امانتیں کی گئی اور یہ کہا گیا تھا کہ ان امانتوں کو تقسیم کر دینا، لیکن ہمارے جید علماء اس روایت کو مانتے ہی نہیں۔ پیغمبر اسلام نے امانتیں تقسیم کرنے کی کوئی بات نہیں کی تھی شب ہجرت۔ اب یہ بہت عجیب بات لگتی، لیکن کیونکہ اتنا زیادہ آپ نے سنا، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی کو چھوڑا ہی اس لیے گیا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان امانتوں کو تقسیم کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام جب گئے تھے تو کیا ایک دن پہلے باقاعدہ پیغمبر اسلام نے اپنی سواری کا جانور خریدا تھا اور کسی سے بات کی تھی کہ مجھے اونٹ چاہیے یا نہیں۔ پھر یہ بھی اختلاف ہے کہ جب پیغمبر اسلام روانہ ہوئے تو پیغمبر اسلام کا تعاقب کرنے والوں نے
کیا کبوتر کے گھونسلے کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ پھر سراقہ کا واقعہ آتا ہے جو آپ سنیں گے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ پھر معبد کا واقعہ آتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ پھر بریدہ کا واقعہ آتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ پھر طلحہ کا واقعہ آتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ یہ میں بہت سرسری طور پہ گویا ایک سانس میں یہ 8-9 اختلاف ہجرت کے واقعے کے بارے میں شیعہ اور سنی علماء کے درمیان ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر، اور یہ سارے اختلافات وہاں پہنچ کر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ جب وہ روایت آتی کہ پیغمبر اسلام کی ہجرت کو پیغمبر کے بعد کے ایک حکمران نے مسلمانوں کے لیے سال بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی روایتوں میں اس کے برعکس بات بیان کی گئی، تو آج کی جو ہماری تقریر جس میں ہجرت کا واقعہ بیان ہونے جائے گا، اور جیسا آپ نے سنا کہ اتنے بڑے بڑے اختلاف ہیں ہجرت کے واقعے میں، تو اس میں ہم زیادہ بھروسہ کریں گے اپنے علماء کی کتابوں پر۔ خصوصیت کے ساتھ شیخ طوسی نے کتاب عمالی میں اور علامہ مجلسی نے بہار کی جدید جلدوں میں سے 19ویں جلد میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پیغمبر کے پورے سفر کی جو داستان یا پورے سفر کی جو تفصیلات نقل کی، وہ حدیث معصوم زیادہ بیان ہوگی ان واقعات کے سلسلے میں، جس کو شیخ طوسی نے عمالی میں نقل کیا اور علامہ مجلسی نے بہار کی 19ویں جلد میں، کیونکہ بہار الانوار بہت بعد کی کتاب ہے، گویا اب سے 300 سال پہلے کی، اس لیے زیادہ معتبر حوالہ عمالی شیخ طوسی کا ہے۔ تو خیر اس ایک تمہید کے بعد ہم اپنے عنوان پہ آتے ہیں۔ ایک مسئلے کو مجھے اور حل کرنا ہے، لیکن وہ آج نہیں، اس کا بہترین موقع آئندہ تقریر ہے۔ یہ ہجری سن کیسے شروع ہوا اور اس کے سلسلے میں کچھ باتیں، لیکن چونکہ ہجری سن اس دن سے شروع ہو رہا کہ جب پیغمبر غار ثور میں پہنچ گئے تھے، اور ابھی ہماری تقریر میں پیغمبر کا غار ثور میں پہنچنا آیا نہیں، وہ دوران تقریر آئے گا، اس لیے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ خلاصہ یہ کہ ہماری روایات کے مطابق 29 صفر کا دن تھا جب صبح سویرے دار الندوہ کے اندر عرب کے خصوصاً مکے کے سرداروں کی ایک اسپیشل میٹنگ ہوئی، جس میں 40 سرداروں نے مل کر پہلے تو آپس میں خاصا بحث و مباحثہ کیا۔ وہ بحث و مباحثہ جسے قرآن سورہ انفال میں نقل کیا، وَإِذْ يَمْكَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کرنے والے تمہارے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے، لِيَثْبِتُوكَ، کہ کیا تمہیں قید کر دیں، اور يَقْتُلُوكَ، یا تمہیں قتل کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ، یا تمہیں جلاوطن کر دیں، خارج کر دیں۔ وَيَمْكَرُونَ، وہ اپنا منصوبہ بنا رہے تھے، وَيَمْكَرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا اور کون ہے؟ تو یہ پوری میٹنگ جس کو قرآن نے سورہ انفال میں بیان کر دیا، اس بات پہ اختتام کو پہنچی کہ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم مزید ضائع کریں پیغمبر اسلام کی نگرانی کرتے ہوئے، اب تو اس مسئلے کو مکمل ختم کر دینا، اور بنی ہاشم کے انتقام سے بچنے کے لیے 12 یا 15 قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اس قتل میں اس طرح سے شریک ہو کہ جب ابو جہل کی آواز بلند ہو تو ساری تلواریں اکٹھا چلیں، کہ دیکھنے والوں کو تو چھوڑیے، خود تلوار چلانے والوں کو پتہ نہ چلے کہ کس کی تلوار پہلے چلی اور کس کی بعد میں، تاکہ بنو ہاشم کے انتقام سے ہم محفوظ رہیں۔ آج کی رات، یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہو گئی کہ جس رات کو یا تو چاند نکلے گا یا 30ویں رات ہو جائے گی۔ 29 صفر کا دن ختم ہوا اور پہلی ربیع الاول کی رات آنے والی، کیونکہ بعد میں پتہ چل گیا کہ اسی رات کو چاند نکل آیا تھا، تو گویا یہ پہلی ربیع الاول کی تاریخ ہے جب کہ یہ واقعہ پیش آ رہا۔ رات پہلی ربیع الاول یا کسی بھی مہینے کی پہلی رات، کیونکہ چاند آسمان پہ نہ ہونے کے برابر ہوتا اور وہ بھی بہت جلدی غروب ہو جاتا، اس لیے اندھیرا شدید ہوتا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیغمبر صاحب اعجاز، وہ رسول کے جو اتنی دیر میں یاتی دروازے کی کنڈی ہل رہی، زمین سے 7 آسمانوں کا دورہ کر کے واپس آ جان، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا مکے میں اپنے مکان سے غائب ہوگی مدینے کی مسجد النبوی میں ظاہر ہو جانا، مگر پیغمبر اسلام کیونکہ معجزوں کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا رہے،
پیغمبر اسلام قیامت تک آنے والے مسلمان کو طریقہ بھی بتا رہے کہ جب دشمن تمہیں گھیرے میں لے لے تو کس طریقے سے تمہیں اپنے پیغام کو بچاتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھانا، ورنہ جب کسی انسان کے لیے ایسی کیفیت ہو جائے کہ دشمنوں کے نرغے میں آ گیا تو پھر اسے مرنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ رسول ہوتے تو معجزے سے غائب ہو جاتے، میں تو معجزہ نہیں دکھا سکتا ہوں۔ تو پیغمبر نے وہ سارے طریقے اختیار کیے جو ایک عام آدمی بھی دشمنوں کے درمیان سے نکلنے کے لیے اختیار کر سکتا تھا۔ چنانچہ ادھر تو یہ 12 یا 15 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں اور یہ طے پایا کہ رات کے وقت، آدھی رات کے وقت ہم اس گھر کو گھیرے میں لے کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد ہم کو حملہ کرنا۔ اور ادھر یہی دن ختم ہونے سے پہلے جبرائیل امین پروردگار عالم کی جانب سے یہ پیغام لے کے آ گئے کہ اے حبیب، جس مقصد کے لیے 3 سال سے مدینے والوں سے بات چیت ہو رہی تھی اور جس کی خاطر تمام مسلمانوں کو مکے سے بھیجا جا چکا، اب یہ رات آ گئی ہے کہ تمہیں بھی مکے سے نکلنا ہوگا، لیکن چونکہ دشمن پہلے سے منصوبہ بنا چکے ہیں کہ آج حملہ کرنا، اس لیے تم اپنے بستر سے اپنے بھائی علی کو سلا کے جاؤ۔ اب اس کے بعد کی روایتیں وہ ہیں کہ جو مجالس میں بیان ہوتی، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مولا کو بلایا اور مولا کے سامنے یہ سارا مسئلہ رکھا۔ جس وقت علی کو بلایا گیا تھا اس وقت رات ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ گویا مغرب کا وقت تھا۔ بلانے کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں اور سے بلایا، علی رہتے تھے رسول ہی کے گھر میں، لیکن پیغمبر اسلام نے خاص اپنے کمرے میں علی کو بلایا، سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ مجھے یہ حکم آیا، لیکن دوسری جانب مسئلہ یہ ہے کہ ننگی تلواریں ہیں آج مکان کے چاروں طرف، کیا تم میرے بستر سے لیٹنے کو تیار؟ ہماری روایتوں میں یہ کہ مولا کائنات نے صرف ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے؟ جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں، تو بس اس کے بعد پھر علی نے اپنے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا، لیکن عام کتابوں میں لکھا کہ پیغمبر اسلام نے خود کہا کہ اے علی لا یسلوہا الیک بشیء تکرہہ، کہ اے علی اطمینان رکھو، تمہیں کوئی بھی نقصان دہ چیز تمہارے قریب نہیں آ پائے گی۔ ہماری روایتوں میں ہے کہ پیغمبر نے یہ جملہ کہا تھا، مگر آج نہیں کہا ہے، 2 دن کے بعد کہا، تھوڑا انتظار کر۔ آج کی رات تو پیغمبر نے اپنی بات کی، علی کا سوال کہ کیا میرے لیٹنے سے جان بچ جائے گی؟ جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ ہاں، تو مولا کائنات نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا۔ اسلام میں اب تک کوئی سجدہ شکر کا انجام نہیں ہوا پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر، یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو مولا نے انجام دیا اسلام کی تاریخ کا، اور دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا ایسا سجدہ تھا کہ جس طرح ہم نماز کے بعد انجام دیا کرتے۔ سجدہ شکر باقی امتوں میں ہوتا رہا، لیکن اسلام کے اعلان کے بعد یہ پہلا سجدہ شکر، مگر اس سجدہ شکر میں علی نے جو طریقہ اختیار کیا وہ تو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی نبی کی امت میں بھی رائج نہیں تھا۔ یعنی پہلے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا، پھر اپنے دائیں رخسار کو زمین پہ رکھا، پھر اپنے بائیں رخسار کو زمین پہ رکھا اور پھر اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا۔ وہ انداز سجدہ کہ جو نماز کے بعد ہم یا اللہ یا ربا یا سجدہ کہتے وقت اختیار کرتے، وہ تو اس کائنات کی تاریخ کا پہلا سجدہ شکر ہے، اس انداز والا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی، میں ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم جتنا زیادہ محبوب بندہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا امتحان لیا کرتا۔ دنیا کی حکومتوں کا نظام عجیب کہ جتنا زیادہ کسی سے دشمنی ہوتی یا جتنا کوئی دور حکومت سے ہوتا اتنی ہی اس پر سختی کی جاتی، اتنے ہی اس کے لیے قوانین بنائے جاتے، اور کہ جتنا حکومت اور دارالخلافہ سے قریب ہوتا اتنے ہی قوانین سے اسے ایکسٹینشن یا استثناء ملتا جاتا، اس کے لیے قانون معاف ہوتے چلے جاتے۔ پروردگار کا نظام بالکل الٹ کہ جو جتنا دور ہے اتنا چھوٹا اس کا امتحان، جو جتنا قریب ہے اتنا بڑا اس کا امتحان۔ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں یا اے علی، جتنا بڑا جس کا درجہ ہوتا اتنا بڑا اس کا امتحان لیا جاتا، اسی لیے پیغمبروں کا امتحان سب سے بڑا اور میرا امتحان تمام پیغمبروں سے بڑا۔ اے علی، یہ یاد رکھو کہ جس طرح ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے، اس وقت ابراہیم کے دل پہ جو گزر رہی، جب میں تمہیں اپنے بستر پہ سلا رہا ہوں تو اس سے بڑا میں امتحان دے رہا ہوں، اس سے زیادہ میرا دل اس وقت غم اور پریشانی میں ہے۔ اور اے علی، جس طرح اسماعیل اپنے بابا کی چھری کے نیچے
شکر اور تسلیم کے ساتھ لیٹ رہے، اس سے بڑی قربانی تم دے رہے جب میرے بستر پہ میری چادر کو اوڑھ کے لیٹ رہے۔ تو ہماری روایات تو یہ بتاتی کہ پیغمبر اسلام علی کی نیند کو اسماعیل کے چھری تلے لیٹنے سے بھی زیادہ بڑا امتحان اور قربانی قرار دے رہے۔ کوئی جملہ یہ نہیں کہا کہ تمہاری جان بچ جائے گی، ساری بات اپنے لیے کی کہ میری جان بچے گی۔ مولا کائنات نے سجدہ شکر انجام دیا، پیغمبر اسلام کا فرمان سنا، اور پھر جو سبز چادر پیغمبر کی ہے، پیغمبر کی چادر کا رنگ سبز ہے، اور یہ چادر حضرمی عرب کا ایک علاقہ ہے، حضر موت یمن کے قریب، جہاں ایک خاص چادر بنائی جاتی جو پیغمبر اسلام کو بے انتہا پسند ہے۔ اس میں بھی اگر ہرے رنگ کی سبز رنگ کی چادر، وہ پیغمبر کی خاص چادر تھی، اور یہ مکے میں اس طرح سے رائج نہیں تھا، جس رنگ کی چادر کو دوسرے لوگ کم اوڑھتے تھے۔ چنانچہ قریش مکہ کو بھی معلوم تھا کہ اس گھر کے اندر یہ چادر صرف پیغمبر اسلام اوڑھا کرتے۔ اپنی سبز رنگ کی مخصوص چادر نکال کے علی کے حوالے کی، علی نے اس چادر کو اوڑھا اور پیغمبر اسلام اپنے گھر سے باہر نکل رہے۔ اب ایک بات کی روایت ہے جسے میں پہلے بیان کر دوں کہ جس وقت پیغمبر اسلام گھر سے نکل گئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے بہت سنے ہوئے واقعات ہیں یہ ذرا ایک ساتھ آ جائیں، اور تاکہ اس کے بعد واقعہ بیان کرنے میں آسانی۔ جس وقت پیغمبر گھر سے باہر چلے اور مولا کائنات سو گئے، اور ایسا سوچ کہ خود یہ کہا کہ زندگی میں مجھے کبھی اتنی پرسکون اور گہری نیند نہیں آئی جیسے نیند بستر رسول کے اوپر آئی تھی۔ تو آسمان پر ایک مرتبہ پروردگار نے ملائکہ کو جمع کیا، اور خصوصاً جبرائیل و میکائیل سے کہا کہ اے جبرائیل اور اے میکائیل، میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور اتنی طویل تمہاری عمر ہو چکی، اب کیا تم میں سے کوئی ایسا جو اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کر دینے کو تیار ہو؟ امام طالبی اور امام احمد ابن حنبل اپنی اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھ رہے کہ ایک مرتبہ دونوں فرشتوں نے ہاتھ جوڑے، کہا پروردگارا تیرا حکم اپنی جگہ پر، لیکن اگر ہماری خواہش پہ چھوڑا جا رہا تو بہرحال ہم اس کے لیے تیار و آمادہ نہیں۔ ایک مرتبہ خطاب ہوا، الا تکونا مثل علی ابن ابی طالب، اے میرے فرشتوں تم علی ابن ابی طالب کی مانند کیوں نہیں ہو جاتے ہو کہ دیکھو اس نے موت کو گلے سے لگا لیا ہے فقط اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، اب جاؤ اور جا کر ساری رات اس کو مبارکباد دو۔ جبرائیل اور میکائیل اتر کے آتے ہیں، جبرائیل سرہانے کھڑے ہوئے، میکائیل پائنٹی کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد ساری رات وہ قصیدہ چل رہا ہے کہ بخشن بخشن لتا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو مبارک ہو، آج تمہاری وجہ سے پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کر رہا کہ میں نے علی جیسے بندے کو پیدا کیا کہ جو اپنے بھائی کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا۔ ساری رات یہاں پہ کھڑے رہے، البتہ تھوڑی دیر کے لیے جبرائیل علی کا سرہانہ چھوڑ کے غار ثور میں گئے تھے، وہ ابھی ان قریب آ رہا ہے واقعہ۔ تو خیر علی تو سو گئے اور گہری نیند سو گئے۔ پیغمبر اسلام برابر کے کمرے میں تشریف لے جاتے، اتنی دیر میں جتنی دیر میں پیغمبر تیاری کر کے باہر کے کمرے میں آئے، جو پیغمبر کا اپنا کمرہ، اسی وقفے کے اندر قریش مکہ 12 یا 15 سردار جمع ہو گئے اور ننگی تلواریں لے کے جمع ہوئے۔ اب یہاں پر دو روایتیں ہیں اور بالکل برابر سے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی زیادہ معتبر۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل دستور کے مطابق سب چادر کو اوڑھے ہوئے کوئی انسان لیٹا ہوا، تو ایک مرتبہ کہا کہ چلو گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہ پہلی روایت، اس میں بھی دو حصے کہ جس وقت یہ ارادہ کیا اس وقت گھر میں کوئی عورت کسی وجہ سے چیخی، عورت کے چیخنے کی آواز جو سنی تو ابو جہل کو ایک مرتبہ خیال آ گیا کہ اس گھر میں عورتیں بھی ہیں، گھبرا کے کہا کہ یہ عورت کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس رات کے اندھیرے میں اس طرح ہم گھر میں داخل کہ عورتیں اور بچے پریشان ہو جائیں، اس لیے صبح کا انتظار کرو۔ یہ ایک روایت۔ اب اسی روایت کا دوسرا حصہ ہے کہ نہیں، کسی عورت کی آواز تو نہیں آئی تھی، لیکن ابو لہب تو جانتا تھا یہ تو اس کے اپنے بھائی کا گھر۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے ابو جہل میں تمہارے ساتھ آ گیا ہوں، اے ابو الحکم میں تمہارے ساتھ آ گیا ہوں اور مکمل طور پہ تمہارا ساتھی، لیکن رات کے وقت اس گھر میں داخل نہ ہونا، اس لیے کہ ہماری غیرت کے خلاف کہ کوئی آدمی ہمارے گھر میں اس حالت میں آئے کہ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ تو یہ پہلی روایت ہے کہ قریش کے ان سرداروں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہمیں کس وقت گھر میں داخل نہیں ہونا ہے عورتوں کی وجہ سے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ نہیں،
یہ پہلے سے طے کر کے آئے تھے کہ ہمیں رات کو جانا ہی نہیں ہے اس گھر میں. پھر رات کو آ کیوں گئے تھے کہ آدھی رات کے بعد گھر کو گھیر کے بیٹھ جائے تاکہ اگر یہ نکلنا چاہے یا ہمارا دشمن اور مجرم تو نکل نہ پائے. حملہ تو ہمیں صبح ہی کو کرنا تاکہ سورج کی روشنی میں جب ہم حملہ کریں تو دنیا دیکھ لے کہ بنی ہاشم کو موقع نہ ملے بعد میں کہ رات کو حملہ ہوا وہ کسی ایک کی گردن پکڑ لے کہ فلاں آدمی نے حملہ کیا تھا ہم اس سے بدلہ لیں گے. نہیں، روشنی میں حملہ کریں تاکہ بنی ہاشم بھی دیکھے کہ بیک وقت 15 تلواریں چل رہی اور ان کو یہ بہانہ نہ ملے. یہ ابو جہل کہہ رہا انہیں یہ بہانہ نہ ملے کہ جی یہ تو ابو جہل نے قتل کروایا ہے ہمارے نوجوان کو، ہمارے قبیلے کے نوجوان کو. اس لیے گھر کو تو گھیرے میں لے لو تاکہ نکلنے نہ پائے مجرم. حملہ دن کے وقت کرنا کیونکہ اسے ڈر لگ رہا کہ بنی ہاشم رات کے اندھیرے والے اٹیک کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں آئے 12 آدمی تھے لیکن تلوار ابو جہل نے چلائی تھی. تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ دن کا وقت ہو جائے. تو کیونکہ ان کے منصوبے ہی میں رات شامل نہیں اس لیے گھر کو گھیرے میں لے کے بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد فطری طریقے کے مطابق انہیں نیند آ گئی. بس یہی وہ وقت تھا کہ جب پیغمبر اسلام حرکت میں آئے. علی کو خدا حافظ کہا، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک اور بات پیغمبر اور علی میں طے ہوئی جو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتا چلے گی. علی کو امانتوں کے بارے میں بتایا کہ کھلا مقام پہ امانتیں رکھی ہیں، بات امانتیں وہاں رکھی ہیں اور خدا حافظ کہہ کے باہر نکلے. سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی اور پہلی آیت سے لے کے 9ویں آیت تک. 9ویں آیت جس وقت پیغمبر اسلام کے لبوں پر تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم کہتے ہوئے پیغمبر اپنے کمرے سے نکل رہے اور 9 آیتیں پڑھی ہیں پیغمبر نے. کیوں؟ جب 9ویں آیت پہ پیغمبر اسلام پہنچے تو اس وقت پیغمبر انہی کفار کے درمیان میں سے گزر رہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ قرآن اگرچہ تذکرہ کر رہا ہے تمام کافروں کا، لیکن خاص اس موقع کے لیے بھی یہ تذکرہ مناسب ہے کہ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی، ان کو سر کی جانب سے بھی چھپا دیا. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور اب یہ دیکھ نہیں سکتے. بصیرت تو ان کے پاس پہلے ہی نہ تھی، آج رات کو بصارت بھی ان کی جواب دے چکی. جس وقت یہ آیت پیغمبر کے ہونٹوں پر آئی، پیغمبر تو ترتیب سے سورہ پڑھ رہے، عین اس وقت پیغمبر ان کے درمیان میں سے گزر رہے تھے. چنانچہ جب یہ آیت ختم ہوئی وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پیغمبر پہنچے لیکن 15 کے درمیان سے نکل کے آگے جا چکے. پیغمبر کے ہاتھ میں کچھ خاک یا چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، وہ پیغمبر نے ایک مرتبہ پیچھے کی جانب اڑائے اور کہا شاہۃ الوجوہ، تمہارے چہرے کبھی اور بدصورت ہو جائیں. یہ کہہ کہ پیغمبر باہر کی جانب چلے. اب یہ پیغمبر کا جملہ اسی وقت تھا کہ جب پیغمبر ان کے درمیان میں سے نکل چکے. آپ کو یاد ہوگا کہ شیطان شروع سے اس پورے معاملے میں بہت زیادہ فعال اور ایکٹیو پارٹ لے رہا. مدینے والوں نے جب بیعت کی تو شیطان نے آواز لگائی تھی. دارالندوہ کی میٹنگ میں شیطان آیا، یہاں بھی شیطان بڑا پریشان گھوم رہا کہ میں نے کتنا بہترین منصوبہ بنا لیا، ایسا نہ ہو کہ قریش مکہ کی غفلت سے میں ناکام ہو جاؤں. تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ لوگ پڑے سو رہے ہیں اور ان کے درمیان میں سے پیغمبر نکل کے باہر آ چکے، بے اختیار وہ پکارا جاگو جاگو تمہارا مجرم جا رہا. کیونکہ شیطان کو تو نیند نہیں آتی، یہ سب لوگ سو رہے تھے، شیطان جاگ رہا. شیطان کی آواز جو ان کے کانوں میں پڑی، ایک مرتبہ یہ چونک کی آنکھیں کھولتے. اچھا اب تک شیطان نے کہیں اپنے آپ کو پیش نہیں کیا ہے کہ میں شیطان. تو جب ان کی آنکھیں کھلی ان کو یہ جملہ سنائی دیا کہ تمہارا مجرم جا رہا. گھبرا کے کہا کہیں وہ نکل تو نہیں گیا. ایک مرتبہ جھانک کے دیکھا کہ نہیں، وہی سبز چادر اوڑھے ہوئے کوئی لیٹا ہوا اور وہی نور کمرے میں پھیلا ہوا ہے جو پیغمبر کے چہرے کا نور ہوتا تھا. ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید ہم کو دھوکہ ہوا، ہمارے کان بجے. نیند کی حالت میں کیونکہ ہمیں زیادہ خیال تھا اپنے مجرم کا، وہی چیز ہمارے ذہن میں گونجی. آؤ ایک مرتبہ اب سوتے ہی نہیں تاکہ بار بار ہمارا دماغ ہم کو پریشان نہ کرے. لیکن اب جاگنے سے کیا فائدہ، وہ تو جا چکا ہے ان کے درمیان سے. ایک بات علماء اور لکھتے کہ پیغمبر اسلام نے جو خاک پھینکی تھی 15 آدمیوں کی جانب، وہ سب کے سروں پہ نہیں پڑی تھی، لیکن جس کے سر پہ وہ خاک پڑی میدان بدر کے اندر وہ مارا گیا. میدان بدر میں جو قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، یہ وہی سردار تھے کہ جب ہجرت
ان میں سے جس کے سر پر پیغمبر اسلام کی بھیجی ہوئی خاک پہنچ سکی تھی، اب ادھر یہ آرام کے ساتھ لیٹے ہوئے اور ادھر پیغمبر اسلام اپنے مکان سے نکل کر مکے سے باہر کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچھا، پیغمبر اسلام کی ایک حکمت عملی، پیغمبر کو معجزات کے ذریعے تو سفر ہجرت کرنا ہی نہیں، کبھی پیغمبر نے بستر پہ علی کو لٹایا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا کہ خالی بستر بھرا ہوا نظر آئے، نہیں، علی موجود ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام کو معجزے سے مدینے نہیں جانا، تو پیغمبر نے پہلا طریقہ یہ اختیار کیا۔ جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے رہتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے منظر آ رہا ہوگا کہ مدینہ پیغمبر اسلام کے مکان کی شمال کی طرف ہے، لیکن پیغمبر اسلام ادھر نہیں گئے بلکہ بالکل الٹی طرف جنوب کی جانب گئے جہاں یمن کا علاقہ، خیر یمن تو بہت دور ہے لیکن مکے کے شمال میں مدینہ ہے اور مکے کے جنوب میں یمن۔ پیغمبر نے شمال کا علاقہ چھوڑا بلکہ جنوب کا راستہ اختیار کیا، کہ جنوب کے راستے پہ بہت دور نہیں گئے پیغمبر، رہے مکے سے 4-5 میل کے قریب قریب، لیکن بالکل الٹا راستہ اختیار کیا، یہ بتانے کے لیے کہ معجزے کی مدد سے کوئی واقعہ نہیں ہو رہا۔ عام حالات میں اگر کوئی دشمن سے بچنا چاہے تو وہ یہی کرے گا کہ اس سمت میں جائے گا جہاں کے بارے میں دشمن سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام جب جا رہے جہاں تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا اختلاف ہے، علماء کہ یہ صبح پیغمبر نے طے کر لیا تھا حضرت ابو بکر سے کہ رات کو اتنے بجے میں تمہارے یہاں آؤں گا اور پھر ہم دونوں ساتھ نکلیں گے۔ ہماری معتبر روایتوں میں بھی اور بہرحال اور بھی کچھ تاریخوں میں یہ موجود کہ پیغمبر تنہا جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اتفاقاً کسی کام سے رات کے اس پہر میں باہر آئے، پیغمبر کو جاتے دیکھا تو پیغمبر سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا میں ہجرت کر رہا ہوں اور اب تم بھی میرے ساتھ چلو، یہ کہہ کے ان کو ساتھ لیا اور یہ دونوں چلے مدینے کی الٹی طرف، مدینے کی الٹی سمت میں چلے، چلتے چلتے غار ثور آ گیا۔ غار ثور ایک غار کا نام جو ثور نامی پہاڑی میں ہے۔ ثور عرب کا ایک بہت ہی مشہور سردار تھا، ایک مرتبہ کسی مجبوری کی وجہ سے اسے اس پہاڑی پر ایک رات گزارنا پڑی تھی، تو یہ پہاڑی کا نام ہی پڑ گیا جبل ثور۔ ثور نامی آدمی کی پہاڑی۔ یہ پہاڑی میں دو خصوصیات ہیں، ایک تو یہ کہ یہ مدینے کے بالکل الٹی طرف ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی اتنا بڑا غار نہیں کہ جس میں ایک انسان آرام سے داخل ہو سکے، اور جو اس کے قریب کی پہاڑیاں ہیں ان میں بڑے بڑے غار، حتیٰ یہ کہ خود غار ثور بھی بہت ہی اس کا چھوٹا راستہ، جہاں تک کہ علماء اب تک حیران کہ جب تک اس غار کے دروازے کو توڑ کے بڑا نہیں کیا گیا تھا، یہ تو اب کر دیا گیا، جب تک یہ دروازہ چھوٹا رہا اور تقریباً 250 سال پہلے تک یہ دروازہ وہی چلا رہا تھا رسول کے زمانے میں۔ حیران ہے علماء کہ اتنے چھوٹے دروازے سے پیغمبر کس طریقے سے اس غار میں داخل ہوئے تھے۔ بہرحال وہ ایک الگ واقعہ، پیغمبر اسلام حضرت ابو بکر کے ساتھ اس غار میں آئے اور آ کر بیٹھے۔ ابھی رات چل رہی، رات اختتام کو نہیں پہنچی، ابھی پیغمبر کو بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ دیکھا جبرائیل امین بڑی خوشی کے عالم میں میری طرف آ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کو نظر آ رہے اور تو کسی کو نظر نہیں آئیں گے، پیغمبر دیکھ رہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل کو دیکھا کہ آج بڑے جوش کے ساتھ آ رہے، کہا جبرائیل کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں آپ کے لیے خدا کا ایک پیغام لے کے آ رہا ہوں کہ اس وقت پروردگار تھوڑی دیر پہلے تک جبرائیل علی کے سراہنے کھڑے تھے، مگر اب جبرائیل کی آفیشل ڈیوٹی شروع ہو رہی جو ان کا سرکاری کام، ابھی پروردگار نے مجھے بلایا اور حکم دیا ہے کہ یہ آیت میں آپ کی طرف لے جاؤں، سورہ بقرہ کی آیت جس سے آج کی تقریر شروع ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کے بندوں میں کیسا جو اللہ کی مرضی کو خریدنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتا، اور اللہ اپنے بندوں پہ انتہائی رؤوف ہے۔ پروردگار نے یہ کہہ کے اس آیت کو نازل کیا کہ اے محمد یہ تمہارے بھائی علی کی شان میں آیت آ رہی، کہ یہ آیت پہنچانے کے لیے مجھے بلایا گیا اور آپ کی جانب بھیجا گیا۔ اور اللہ کے رسول آسمان کی حوریں بھی آج سوال کر رہی کہ یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے پورے آسمان کے فرشتوں کا نظام درہم برہم، اور جب ان کو بتایا گیا درہم برہم اس لیے کہ اب اس کے بعد فرشتوں کی جماعت اتر کے آتی ہے، علی کو مبارکباد دیتی ہے، واپس جاتی، دوسری جماعت اتر کے آتی ہے، علی کو مبارکباد دیتی ہے، واپس جاتی۔ جب حوروں کو یہ پتا چلا کہ یہ علی ہے کہ جس کو مبارکباد دینے کے لیے فرشتے اپنی عبادتوں کو بند کر کے جا رہے ہیں، تو حوروں نے کہا پروردگارا ہم بھی تجھ سے یہ چاہتے ہیں
کہ جنت میں ہمیں علی کی ہم نشینی عطا فرما، تو خدا نے جواب دیا کہ اے عورو، جو تم نے بہت بڑا مطالبہ کر لیا، علی سے محبت رکھنے والوں کی ہم نشینی تمہیں ملے گی، لیکن علی کا مقام اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ میں نے تمہیں مقرر کیا ان کے لیے کہ جن کے دل میں علی کی محبت جو کے دانے کے برابر بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے دوبارہ علی کے سراہانے جانا ہے۔ جبرائیل امین غار ثور میں پہلی شخصیت ہے جو پیغمبر سے ملاقات کرتے ہیں اور واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اب تاریخ یہ بتاتی کہ اسی غار ثور میں پیغمبر اسلام قیام کر رہے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ، اور وہاں پہ صبح کا وقت ہو گیا، وہاں پہ نماز صبح کا وقت آن پہنچا۔ قریش میں یا مکے میں نماز صبح کا کوئی دستور نہیں، لیکن صبح صادق کا وقت آ گیا، جو بہرحال عرب میں اٹھنے کا وقت ہو جاتا۔ چنانچہ اب یہ طے پایا کہ ہمیں اس گھر میں داخل ہو کے اپنے مجرم کو باہر لانا ہے اور اس پہ حملہ کرنا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ننگی تلواریں لے کے 15 کے 15 آدمی اس گھر میں داخل ہوئے کہ جہاں پہ آج مولا کائنات رسول جیسے بستر کے اوپر سو رہے ہیں، اور جس وقت یہ سب کے سب بستر کے چاروں طرف پہنچے تو سب سے زیادہ جلدی ولید ابن مغیرہ، وہ بوڑھا آدمی کہ جس کو اپنے بیٹوں اور دولت پر اتنا ناز اور غرور تھا کہ سورہ مدثر میں خاص اس کا تذکرہ کیا قرآن نے کہ اولاد اور دولت سے غرور کرنے والے قیامت میں تیرا برا حشر ہوگا۔ اس کا جوان بیٹا خالد یعنی خالد ابن ولید سب سے پہلے آگے بڑھتا اور اس چادر کو انتہائی توہین آمیز طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرتا، مگر چادر مولا کائنات کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی چادر کو ہاتھ لگایا، مولا نے خود ایک مرتبہ چادر کو ہٹایا، اور جس طرح سے سویا ہوا شیر انگڑائی لے کے بیدار ہوتا، مولا کائنات باہر آئے بستر سے، خالد ابن ولید کو دیکھا، ایک مرتبہ پنجہ بڑھا کے اس کی کلائی کو جس میں تلوار تھی اس طرح مڑوڑا، یہ تاریخ کا جملہ، جس طرح اونٹ بلبلانے لگتا اس طریقے سے بلبلاتا ہوا اس کا ہاتھ کھولا، تلوار گری اور وہ ایک مرتبہ پیچھے ہٹا۔ ابو جہل سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سمجھدار، دانشمند، انٹلیکچوئل ہے، اس نے دیکھا کہ معاملہ ذرا بگڑ رہا، وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا کہ ہے ابو طالب کے بیٹے، تمہارے باپ کی اور میری تو پرانی دوستی ہے، تم یہاں کیسے آ گئے اور محمد کہاں چلے گئے؟ تو مولا نے جواب دیا وما ادری وما كنت رقیبا، کہ اے ابو جہل مجھے کیا پتا، اور کیا تم مجھے پہرے دار یا نگران بنا کے گئے تھے رسول کا جو مجھ سے آ کے سوال کرتے ہو؟ میرا اس معاملے سے کیا تعلق؟ بس اتنا کہنا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ محمد کے جادو میں آیا ہوا، یہ نہیں بول رہا، محمد کا جادو بول رہا۔ بس جیسے ہی ابو جہل نے اتنا کہا، ابو جہل نے کبھی پوری تاریخ اسلام گواہ کسی مقام پر بھی مولا کائنات کے مقابلے پہ آنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ یہ کہ اس موقع پر بھی جب مولا کہتے مادر مجھ سے کیا پوچھ رہے، اور کیا تم مجھے نگران اور چوکیدار بنا کے گئے تھے کہ مجھ سے آ کے سوال کرتے؟ اس وقت بھی ابو جہل ایک مرتبہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا کہ اس پر محمد کے طریقے سے اس کو سکھایا پڑھایا۔ مولا کائنات نے جوش میں خطبہ دیا، طولانی خطبہ، لیکن اس کا ایک ٹکڑا کہ ہے ابو جہل تم کیا سمجھ کے مجھ سے بات کر رہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں محمد کے جادو میں آیا ہوا؟ یاد رکھو پروردگار نے مجھے اتنی عقل عطا کی کہ اگر ساری دنیا کے احمقوں کی یہ عقل تقسیم کی جائے تو ہر احمق عقل مند بن جائے گا۔ مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ ساری دنیا کے کمزوروں پہ یہ طاقت تقسیم کی جائے تو ہر کمزور طاقتور بن جائے گا۔ مجھے اتنی شجاعت عطا کی ہے کہ ساری دنیا کے بزدلوں پہ اگر یہ شجاعت تقسیم کی جائے تو ہر آدمی شجاع بن جائے گا۔ اور مجھے اتنا علم عطا کیا ہے کہ دنیا بھر کے غصہ ور آدمیوں پہ اگر میرا علم تقسیم کیا جائے تو ہر ایک غصے پہ قابو پانے والا اور حلیم بن جائے گا۔ یاد رکھو کہ میں چاہوں تو تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ اپنے پیروں سے اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن میرے رسول نے مجھے منع کیا اور منع کرنے کی وجہ بھی بتائی۔ تم میں سے ان کا نام بھی رسول نے بتایا کہ جو آگے چل کر اسلام قبول کرنے والے، اس لیے اس سے قتل سے منع کیا۔
اور اس کا نام بھی بتایا کہ جو اسلام قبول تو نہیں کرے گا مگر اس کی سلب میں اور اس کی نسل میں کوئی مسلمان پیدا ہونے والا، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے میں تمہیں جانے دے رہا ہوں، ورنہ نہ تو میری خاموشی کو یہ سمجھو کہ میرے پاس قوت نہیں ہے یا میں بزدل ہوں، یا نہ یہ سمجھو کہ پیغمبر نے مجھ پہ کوئی جادو کیا ہوا ہے، اتنی عقل ہے کہ دنیا کے ہر احمق کو صاحب عقل بنا سکتا ہے علی۔ بس ایک مرتبہ ابو جہل گھبرا کے کہتا کہ آؤ باہر چلو، ابو جہل تو گھبرا رہا لیکن ابو البختری وہ جو اس میں آ گیا مولا کا یہ خطبہ سن کر، ہم مسلمان ہوں گے یا ہماری اولاد مسلمان ہوگی، یہ تو تم نے ہمیں سب سے بڑی گالی دے دی، اور کچھ بھی کہو لیکن اتنے بڑے اسلام کے دشمن، ان سے کہا جائے کہ تم میں سے کچھ مسلمان ہونے والے اور کچھ کے بیٹے مسلمان ہونے والے۔ ابو البختری تلوار لے کے آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی تلوار لے کے آگے بڑھا اور مولا نے جلال کے عالم میں اسے دیکھا، خود وہ کہتا کہ بس مجھے ایسا لگا کہ آسمان میرے سر پہ گرنے والا اور زمین ہٹ گئی ہے اور میں زمین کے اندر غرق ہونے والا ہوں۔ چنانچہ ایسا چکرایا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹی، وہ غچ کھا کے زمین پہ گر پڑا۔ ابو جہل نے کہا اٹھاؤ اٹھاؤ، اسے مرگی کا دورہ پڑا، جلدی سے لے چلو ہمیں اس کا علاج کرانا۔ اور یہ کہہ کہ یہ سارا کا سارا 15 یا 12 سرداروں کا جو رسول کے قتل کے لیے آئے تھے، یہ لشکر انتہائی بدحواسی کے عالم میں ابو البختری کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جا رہا، اور یہاں پہ صبح آ گئی اور بظاہر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب مولا کائنات کس سے نہ کوئی سوال ہے نہ فی الحال مولا کائنات کی کوئی ذمہ داری، لیکن قریش مکہ ابو البختری کے واقعے کو تو چھپا گئے اور کہنے لگے کہ وہ ایک دم بیمار پڑ گیا۔ عام مکے والوں کو یہ نہیں بتانا ورنہ مکے کے عام لوگ اسلام کی جانب مائل ہو سکتے، لیکن اب ان کی تلاش شروع ہوئی اور چاروں طرف انہوں نے مکے کے اطراف میں گھوڑے دوڑانا شروع کیے، جاسوس دوڑانا شروع کیے، اور پوری تقدیر یہاں تک جملہ لکھا ہوا کہ 3 دن تک یہ بڑے بڑے سردار اپنے گھروں میں نہیں گئے، مرکز انہوں نے حرم کو بنایا، خانہ کعبہ میں اپنے سامنے بیٹھے اور ہر سردار نے مکے کا ایک حصہ لے لیا ہے کہ میں اس کی جانب جاؤں گا اور تلاش کروں گا۔ اچھا، عرب میں بہت ہی اہم شعبہ یا پیشہ ہوتا جس کا نام ہے عراف، کھوجی یا قیافہ شناس، 3-4 نام۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی کہ یہ پیروں کے نشان کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیروں کا ایک نشان دیکھ کے بتا سکتے، مرد کا پیر ہے، عورت کا پیر ہے، جوان کا پیر ہے، بوڑھے کا پیر ہے، کمزور ہے، طاقتور، اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ ابو کرب ابن علقمہ مشہور عرب میں مانا ہوا، پیر کا نشان اس کے سامنے رکھ دیں وہ اس آدمی کی ساری تفصیل آپ کو بتا دے گا۔ ایک مرتبہ یہ سب دوڑ کے، باقی تو ان کے جو کارندے اور ملازم اور جو ان کے چھوٹے قبیلوں کے چھوٹے افراد ان کو تو دوڑایا ہوا جا کے تلاش کرو، خود یہ سردار پہنچے ابو قرب کے دروازے پر، آواز دی یا ابا قرب الیوم الیوم، اے ابا قرب آج کا دن ہے تمہاری مہارت کا امتحان، آج کا دن ہے کہ جس دن تمہیں کام کر کے دکھانا۔ بڑے دعوے کرتے ہو، بہت لوگ تعریفیں کرتے ہیں، لیکن الیوم الیوم یہ دن ہے کہ جس دن تمہیں کچھ کام کر کے دکھانا، آؤ ہمارے ساتھ۔ یہ کہہ کے اسے لیا، اسے بھی بڑا اعتماد ہے اپنے علم کے اوپر، کہا چلو کیا بات ہے، پیغمبر کے گھر کے قریب لائے اور کہا کہ اب تمہیں تلاش کرنا کہ اس گھر کا رہنے والا کہاں گیا۔ پیغمبر کا مکان مکے کے تقریباً آخری محلوں میں ہے، اس اعتبار سے وہاں عام لوگوں کی آمد و رفت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن صبح کو یہ سردار ہی کچھ اتنا زیادہ چلے پھرے کہ بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن ابو کرب بہرحال ماہر، اپنے فن کا ماہر، اس نے ایک مرتبہ نشان دیکھا اور تھوڑی دور تک آگے بڑھا اور اس کے بعد اس نے پیغمبر کے پاؤں کے نشان کو پہچان لیا، یہ پاؤں کا نشان ہے جس کا ہمیں تعاقب کرنا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تم پہلے کبھی دیکھ چکے ہو؟ کہا کہ نہیں، لیکن مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، آج بھی مکے میں موجود، شیشے کے شوکیس میں ہے، اسی کے پیچھے کھڑے ہو کے طواف کی نماز پڑھی جاتی، آج بھی وہ پتھر اس وقت بھی تھا۔ ابو کرب نے کہا کہ یہ پتھر تو میرا دیکھا ہوا، کیونکہ اس کا تو کام ہی ہے پاؤں کو دیکھنا، یہ تو مجھے زمین پہ پیر لگ رہا، بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ابراہیم چل کے ابھی گئے، تو ابراہیم کا تو دور نہیں ہے، یقیناً یہ اسی کا پیر ہے کہ جو ہر اعتبار سے ابراہیم کی شبیہ، یہ جملہ اس نے کہا، ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ اس کا پیر ہے کہ ابراہیم جس کی شبیہ تھے،
لیکن پیغمبر اسلام میں جناب ابراہیم کی جسمانی خصوصیات بہت زیادہ آئی تھی، چنانچہ اس نے کہا میں نے پہچان لیا اور میرے ساتھ. اب وہ پیر دیکھتا ہوا چلا. مکے میں ریت اتنی زیادہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر پہاڑی علاقہ، پہاڑی علاقے میں پاؤں کا نشان نہیں بنتا، لیکن ایک ہلکا سا خاکہ جو آ جاتا وہ بھی اس کی مدد سے پہچانتا وہ آگے بڑھ رہا. تھوڑی دور جا کے کہنے لگا یہاں پہ پیر کا ایک اور نشان مل گیا. ایسا لگ رہا کہ یا تو یہ ابو قحافہ کا پیر ہے یعنی حضرت ابو بکر کے والد، یا ان کے بیٹے کا. ان دو باپ بیٹوں میں سے کسی ایک کا پیر کا نشان. اب یہ دونوں پیر کے نشان ساتھ چل رہے. ایک جگہ جا کے کہا کہ یہاں پہ ایسا لگتا کہ یہ جو دوسرا پاؤں ابو قحافہ یا ابن ابی قحافہ کا، جس میں سے کسی کو ٹھوکر لگی ہے دوسرے پیر والے سے، اور یہاں پہ اس کا پیر تھوڑا زخمی ہوا. یہ واقعہ رات کو پیش آیا اور ابھی وہ چل رہا. چلتے چلتے یہ آدمی واحد آدمی ورنہ باقی تو زیادہ تر دو مدینے کے راستے میں پیغمبر کو تلاش کر رہے، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ باقی سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینے پہنچے، مگر یہ ان دو پاؤں کے نشان دیکھتا ہوا چل رہا. جب یہاں پہ اس آدمی نے یہ بتایا کہ دوسرا نشان ابو قحافہ کے گھر والے کا لگ رہا یا اس کا یا اس کے بیٹے کا، تو قریش کو پتا چلا کہ پیغمبر کے ساتھ کوئی اور بھی جا چکا. خیر ابھی تو اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کو جو لیڈ کر رہا یا اس کے ساتھ ساتھ جو سردار چل رہا اس کا نام ہے امیہ ابن خلف. یہ انتہائی ظالم شخص، وہ آگے آگے چل رہا. سب سے بڑا جو 12 بڑے سردار ہیں مکے کے ان میں سے چلتے چلتے وہ پہاڑی سور نامی پہاڑی تک پہنچ گئے. یہ لوگ وہ پہاڑی پہ چڑھنے لگا. گھبرائے مکے والے کہ یہ تو ایک بالکل الٹی طرف، اور یہ پہاڑی تو ہماری دیکھی ہوئی، یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے چھپنے. اس نے کہا بہرحال پیروں کے نشان تو اسی پہ جا رہے ہیں، اور پیروں کے نشان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا غار سور کے قریب وہ پہنچ گئے، اور کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ پاؤں کا نشان ختم ہوگا. اب یقیناً یہ پاؤں کا نشان اس غار کے اندر گیا ہوگا. اس وقت پروردگار عالم 3 ایسے معجزے یہاں پہ دکھا دیے جس کا وعدہ پروردگار کا ہر مومن سے وعدہ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومن بھی ہمارے راستے پہ چلتا ہم پر حق، اس کا ایک حق ہم پر ہے کہ ہم اس کی مدد اور نصرت کریں گے. یعنی جو بھی دین کے راستے پہ چلے گا ایسے معجزات اس کو بھی پیش آئیں گے. کان حقا علینا نصر المومنین، خدا کہہ رہا یہ ہماری ذمہ داری ہے. مومن کا ایک حق ہے، وہ ہم سے مانگ سکتا ہے مدد، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. تو یہ خالی پیغمبر ہی کے لیے نہیں، پیغمبر کے لیے تو یقیناً ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی سیرت رسول پہ چلے تو ایسے معجزات اس کی مدد کر سکتے ہیں. اور انقلاب اسلامی کے بعد اسلامی حکومت گواہی دے رہی کہ ہزاروں دشمنوں کے بیچ میں معجزات کی طاقت کے بغیر اس انداز سے نظام حکومت کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. خیر بہرحال 3 معجزے آ گئے. پہلا معجزہ یہ ہوا کہ اس غار میں جو ویسے ہی بہت تنگ ہے، ایک عام آدمی کا جانا بھی مشکل تھا، اس غار کے سہانے ایک کھجور کا درخت پیدا ہو گیا جس کے اندر پھل بھی آ چکے، اور کھجور کے اس درخت کے اوپر ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کے انڈے بھی دے دیے. اور تیسرا یہ کہ درخت کے پیچھے مکڑی کا ایک جالا حکم پروردگار سے مکڑی نے آ کے اسی وقت بن دیا. چنانچہ جس وقت وہاں تک یہ قدم پہنچے تو اب ابو قرظ کا علم یہ کہہ رہا کہ آگے پیروں کے نشان غائب، یہ غار میں گئے. امیہ ابن خلف آگے بڑھا، قریب جا کے دیکھا اور کہا کیا بات کر رہے ہو؟ یہ مکڑی کا جالا تو اتنا پرانا کہ جس آدمی کو ہم ڈھونڈنے آئے اس کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگ رہا، جس 60-70 سال پرانا جالا لگ رہا. ہم 53 سال کے نوجوان کی تلاش میں ہیں، تم نے بھی ہمیں کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا؟ اور پھر یہ کبوتری اور جنگلی کبوتری، اگر یہاں انسان کا سایہ بھی پڑا ہوتا وہ اپنے انڈوں کو یہاں نہ رکھتی بلکہ اس وقت تک لے کے کہیں جا چکی ہوتی. اور پھر یہ درخت ایک تو ویسے ہی راستہ نہیں، درخت نے تو ناممکن کر دیا ہے کسی کا گزرنا. تو یہ تینوں نشانیاں ایسی. ابو قرظ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرا علم بتا رہا ہے کہ یہ پیر اس غار میں گئے. اور امیہ ابن خلف سردار مکہ ہے، اس کی بات کے آگے کون بول سکتا؟ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تینوں نشانیاں جو کہہ رہی ہیں کہ ناممکن کام ہے، چلو واپس چلو، بس ہمیں اور تم سے کوئی کام نہیں لینا. اس نے جاتے جاتے کہا کہ یہ پاؤں کا نشان اگر اس غار میں نہیں گیا تو بس یاد رکھو کہ یہ آدمی یا تو یہاں پہ آسمان پہ اڑ گیا ہے یا زمین کے اندر چلا گیا. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اور کسی طرف نہیں گیا. اگر غار میں نہیں ہے تو آگے کہیں نہیں گیا. علم تو بہرحال اس کا کافی مکمل تھا، بات تو وہ صحیح کہہ رہا.
لیکن پروردگار عالم کے اس معجزے کے بعد اب سب کو واپس پلٹنا تھا. صاحب ناسخ التواریخ نے جملہ یہاں پہ لکھ دیا، لیکن میری اپنی تحقیق طلب تو مناسب نہیں ہے مجھ جیسے طالب علم کے لیے، لیکن میرا اپنا اندازہ تو یہ ایک عوام کی سنی سنائی بات انہوں نے لکھی، کیونکہ نہ کسی معصوم سے یہ مروی ہے اور نہ کہیں اور نظر آیا. ناسخ التواریخ کے مؤلف لکھتے ہیں کہ یہی کبوتری جس نے غار ثور کے دہانے پر انڈے دیے اسی کی نسل ہے جو آج خانہ کعبہ پر اور کعبے کے صحن میں ہم کو دانا چپتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اسی لیے ان کا احترام اسلام نے رکھا کہ کیونکہ اس کبوتر نے اللہ کے حبیب کی کسی بھی طریقے سے صحیح مدد کی ہے، اس لیے قیامت تک اس کی اولاد کو پروردگار نے امان دے دی ہے اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. بہرحال ناسخ التواریخ نامی کتاب میں یہ جملے. خیر ہم واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ اب یہ سب لوگ واپس آ گئے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھے کہ کیا کیا جائے، کس انداز سے ان معاملات کو سلجھایا جائے، نمٹایا جائے. ہمارا دشمن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اچھا اب جب واپس آئے اور اب اس پرس کے ساتھ جو لوگ گئے تھے، بلکہ خود ابھی پرس جب اس نے رپورٹ دے دی کہ یہ معاملہ ہوا، تو اب انہوں نے کہا کہ رسول تو نکل گئے، علی سے ہم بات نہیں کر سکے، چلو ابو قحافہ کے گھر پہ دھاوا بولتے اور وہاں جا کے اس سے معلوم کرتے. حضرت ابو بکر کے گھر پہ آئے، وہ جا چکے، ان کے بوڑھے والد جو اس وقت تک نابینا ہو چکے اور ان کی بیٹی جناب عائشہ، دوسری بیٹی جناب اسما اور ان کے بیٹے عبداللہ، یہ بہرحال سارا گھر موجود تھا. جس وقت یہاں پہنچے تو اس وقت سوال کیا کہ کہاں گیا ہے تمہارا بیٹا، ابو قحافہ سے پوچھا. ابو قحافہ نے کہا میں نابینا آدمی، مجھے کیا پتا کون آیا کون گیا کہاں گیا، میرے پاس کی معلومات نہیں. جناب اسما عمر میں جناب عائشہ سے بڑی، عبداللہ اس وقت گھر میں نہیں، وہ ایک کام سے گئے ہیں جو آپ بعد میں سنیں گے کیا کام. اسما بڑی بہن ہے یعنی بڑی بیٹی ہے حضرت ابو بکر کی، اس وقت گھر میں سب سے بڑی. انہوں نے کہا کہ ابو الحکم کہاں چلے آ رہے ہو، تمہاری اور ہمارے والد کی اتنی پرانی دوستی ہے، اس کا بھی تم نے خیال نہیں کیا. تاریخوں میں ہے کہ اتنے زور سے اس نے ان کے رخسار سے تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالی ٹوٹ کے گر پڑی، اور اس کے بعد کہا بتاؤ کہاں گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل نہیں پتا کہاں گئے ہیں، اور ابو جہل مایوس ہو کے واپس آ گیا. اچھا یہاں پہ اب ہم اپنی کتابوں سے ہٹ کر ایک روایت اور آپ کو بتا دیتے، اور کیونکہ اس کا ایک اہم مسئلے سے بھی تعلق ہے. یہ جناب اسما کا جملہ یہاں تک تو تمام تاریخوں میں موجود. اس کے بعد ایک جملہ اور ہے جو عام تاریخوں میں لکھا کہ جب حضرت ابو بکر کے والد کو پتا چلا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ پریشان ہو گئے کیونکہ نابینا، اور اپنی پوتی کو بلایا جناب اسما کو، اور بلا کے کہا کہ تمہارا باپ مجھے بغیر بتائے چلا گیا، یقیناً وہ سارا پیسہ ساتھ لے کے گیا ہوگا، پیسہ نہیں چھوڑا ہوگا، پیسہ ساتھ لے کے گیا ہوگا، اب ہمارا گزارا کیسے ہوگا. جناب اسما کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان، اس لیے کہ واقعی میرے والد سارا پیسہ لے کے گئے تھے کہ پیغمبر اسلام کو یا مسلمانوں کو شاید ضرورت پڑ جائے. دادا میرے نابینا اور بیمار، وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، میں پریشان. میں نے کہا نہیں دادا، میرے بابا تو خیر کثیر چھوڑ کے گئے، بہت زیادہ خیر چھوڑ کے گئے. اچھا خیر کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی نیکیاں بھی ہیں، جس کے معنی دولت بھی ہے. اطمینان نہیں ہوا دادا کو، کہا کہ نہیں چل کے مجھے دکھاؤ کہ ہے یا نہیں ہے پیسہ. میں نے کہا یہ وہ تاخ جس میں ہم پیسہ رکھتے، میں نے وہاں کچھ پتھر رکھے. پرانے زمانے میں اشرفیہ یا سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، کاغذ کے نوٹ نہیں، ورنہ تو آسان تھا، بچے کی کاپی بھی رکھ دیتے تو کام چل جاتا. لیکن کچھ پتھر رکھے، پتھر کے اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کو لے کے گئی تاخ پہ اور کہا کہ آپ دیکھیے. دادا نے ہاتھ پھیرا، پتھر تو کپڑے کے نیچے لگا کہ ہاں وہ کچھ جیسے ٹھوس سکے ہوتے ہیں ویسی کوئی چیز ہے. چنانچہ مطمئن ہو کے واپس آ گئے اور اس طرح یہ معاملہ ختم ہوا. یہاں پہ ایک مرتبہ روک کے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی ایک مسئلہ اٹھاتے، اور یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیے یہ کتنی اہم بات. مولانا مودودی کہتے کہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا کہ جناب اسما کو معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر کہاں گئے، مگر انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ مجھے نہیں پتا، اور جناب اسما کو پتا تھا کہ حضرت ابو بکر سارا پیسہ لے کے گئے، مگر انہوں نے اپنے دادا سے کہا کہ میرا باپ خیر کثیر چھوڑ کے گیا. تو کوئی آدمی، یہ مولانا مودودی کے جملے، کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا کہ اتنی عظیم شخصیت نے غلط بیانی کیسے کی. پھر اس کے بعد مولانا مودودی ایک جملہ کہتے، دیکھیے جملہ سارا وہی ہے، صرف ایک لفظ اس میں ڈال لیں ہمارا عقیدہ بن جائے گا. ایسا عقیدہ جس سے سالوں سے ہمیں برا بھلا کہا جا رہا، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عجیب مذہب ہے جس میں جھوٹ بولنا جائز. مولانا مودودی کہتے کہ یہ اعتراف کرنے والے اعتراف کر دیں
لیکن وہ بتائیں کہ پھر جناب اسما کیا کہتے، کیا بتا دیتی کہ پیغمبر اسلام کہاں گئے؟ مولانا مودودی کا جملہ کہ شرعن عقلن اخلاقن کسی اعتبار سے بھی یہ صحیح نہ تھا کہ پیغمبر اسلام کا پتہ بتا دیا جاتا. پھر وہ مثال دے رہے ہیں کہ مثلا اگر ظالم کسی مظلوم کی تلاش میں آ رہا تو کیا اسی چیز کا نام سچ ہے کہ ہم مظلوم کا پتہ بتا کے اس کو قتل کروا دیں؟ کون صاحب عقل سے سچ کہے گا؟ اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو سچ کہے. دیکھیے وہی ساری بات تو ہے. اسی کو بدل کے جملہ کہ ایسے مقام پہ تقیہ اسلام میں جائز ہے تو ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، جھوٹ واجب ہو گیا اور غلط مذہب نکل آیا. لیکن اسی کو اگر اس جملے میں تبدیل کر دیا جائے تو کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ یہ جملہ وہ لکھتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ابو جہل بے شک جھوٹ بولا تھا جناب اسما نے، کیونکہ شرعن بھی ضروری تھا، عقلن بھی ضروری تھا، اخلاقن بھی ضروری تھا، تینوں اعتبار سے ضروری تھا. اور اپنے بابا سے توریہ کیا تھا. توریہ کہتے ہیں ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے دو مطلب ہوں. ہم کوئی مطلب ذہن میں رکھیں، سننے والا کوئی اور مطلب سمجھے. انہوں نے کہا خیر کثیر چھوڑ کے گئے تو بے شک خیر کثیر تو ہے، لیکن بات سمجھے کہ اس سے مراد مال کثیر. یہ تقیہ، یہ توریہ دو چیزیں ایسی کہ جو ہمارے مذہب میں بھی شامل ہیں، بلکہ ہمارے ہی مذہب میں زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہودیت کی ایک شاخ ہے. مگر یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام کی ابتدا سے یہ چیزیں ہیں، اور شرعن بھی، عقلن بھی اور اخلاقن بھی یہ چیزیں بالکل صحیح ہیں. بلکہ بقول مودودی وہ بے وقوف انسان ہے کہ جو اس موقع پر کہے کہ سچ بولنا چاہیے. پر یہ ضمنی بات آ گئی. اب سارا دن گزرا، پیغمبر اسلام غار ثور میں ہیں اور حضرت ابوبکر غار ثور میں ہیں. 3 دن تک پیغمبر اس غار میں رہے. چوتھے دن نکلے. وہ چوتھے دن بھی کیوں نکلے؟ اس لیے کہ ان 3 دنوں میں پیغمبر کا مسلسل رابطہ ہے مکے سے کہ مکے میں کیا ہو رہا. مولائے کائنات اور جناب ہند ابن ابی حالہ حضرت خدیجہ کے بیٹے یا بھانجے، وہ دونوں رات کو آتے ہیں اور سارے دن کی رپورٹ پیغمبر کو دیا کرتے ہیں. یہ رپورٹ پیغمبر کو کس طرح ملتی؟ اور وہ جو ایک جملہ میں نے کہہ دیا کہ پیغمبر نے شب ہجرت مولائے کائنات کو امانت واپس کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. جس جملے کا صحیح مطلب کیا ہے یہ باتیں انشاءاللہ میں آئندہ تقریر میں عرض کروں گا. شب ہجرت ہی کی کیفیت آپ نے دیکھا کہ گزشتہ تقریر اور آج کی تقریر اور آئندہ تقریر. آئندہ تقریر ہے سفر ہجرت، غار ثور سے مدینے کے دروازے یعنی قباء کے محلے تک. یہ سفر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. بڑی دلچسپ گفتگو ہوگی. وہ جو آپ اکثر مجالس میں سنا کرتے ہیں واقعات، وہ آج کی تقریر میں آ گئے. میں آخر میں پھر ایک مرتبہ معذرت کر لوں کہ میرے لیے یہ مسئلہ تو ہے کہ تاریخ بہت خشک چیز، لیکن کوئی ایسا طریقہ میرے پاس نہیں کہ میں یہ ذمہ داری بھی لوں کہ تاریخ اسلام بیان کرنا اور اس کے بعد ایسی کوئی دلکشی پیش کروں تقریر کہ لوگ جو ہے تاریخ کو توجہ سے سنیں. یہ تو آنے والوں کو سوچ سمجھ کے آنا چاہیے کہ یہاں کا موضوع کیا ہے اور یہاں کیا بیان کیا جائے گا. ہاں یہ ضرور میری کوتاہی ہے جس کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ بہت لمبی یہ تقریر ہو جاتی ہے، خصوصاً گزشتہ 4 یا 5 ہفتوں سے. اتنی لمبی یہ گفتگو ہونی نہیں چاہیے اس اعتبار سے کہ ویسے ہی بڑی خشک تقریر، پھر اس میں مسائل بھی آتے ہیں. یہ میری ایک کوتاہی تھی جس کا ازالہ انشاءاللہ اب ہو جائے گا. تقریباً 1 گھنٹے تو بہرحال گفتگو ہوگی، لیکن 1 گھنٹہ 10 منٹ 1 گھنٹہ 12 منٹ یہ ہمارا طریقہ کار رہے گا. پوری کوشش ہوگی کہ 9:05 سے شروع ہونے والی گفتگو 10:15 تک ختم ہو جائے. آج بھی ذرا معذرت قبول کر لیجیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم شب ہجرت آج مکمل ہو جائے تاکہ ہجرت کی دوسری رات تیسری رات کی سب حالات آئندہ منگل کو آ سکے. تو تاریخ اسلام میں آج 56ویں تقریر شب ہجرت کے حالات کو مکمل طور پہ بیان کر دیا گیا. اب انشاءاللہ کل ہجرت کا پہلا دن اور پھر ہجرت کی پہلی رات یہ آئندہ منگل کی تقریر کا عنوان بنے گی. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کو تبدیل کروں آپ حضرات سے بآواز بلند درود کی التماس ہے. 3 ہفتے مسلسل مسائل حج بھی بیان کیے گئے کہ جن کے اندر بھی 2 خرابیاں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن 2 زحمتیں ہو گئی کہ کیونکہ حج کی تاریخیں محدود تھیں. اس اعتبار سے مجھے سارے مسائل انہی تاریخوں کے اندر بیان کر دینا تھے. چنانچہ کبھی 20 منٹ کبھی 25 منٹ مسائل بیان ہوئے اور حج کے مسائل ہیں بھی بڑے خشک اور مشکل. تو آج تو خیر سرسری گفتگو رہے گی مسائل کی، کیونکہ میں نے وعدہ تو کیا ہے کہ میں آج ہی سے تھوڑی کوشش کروں گا. انشاءاللہ آئندہ سے اب حج کے علاوہ جو دیگر موضوعات ہیں ان پر گفتگو کی جائے گی.
آج شاید دو ہی مسئلے آ سکیں، اور دونوں مسئلے ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ اکتا دینے والے ہوں گے جو مسائل فقہ اکثر سنتے رہتے ہیں. لیکن کسی کا سوال ہے، اور جیسا آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو تقریریں ہو رہی ہیں سیرت رسول والی، ان میں ہم نے مسائل کا کوئی موضوع نہیں لیا، بلکہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کا جواب دیا جاتا ہے. اسی سوال و جواب کے سلسلے میں آج جو دو سوال آئے، ان میں پہلا سوال بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. یعنی بعض اوقات یہ بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اب اس سوال سے کوئی بھی بے خبر نہ رہا، پھر بھی کسی نے پوچھا اور بڑے زور و شور کے ساتھ پوچھا. مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ اکثر ہم سے ایسا ہو جاتا کہ دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت پہ، پھر ہم کو یاد آتا ہے کہ ہم نے تشہد نہیں پڑھا تو ہم کیا کریں. اچھا، اب اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی جو ابھی تو کسی نے نہیں پوچھا، لیکن ویسے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیونکہ صبح کی نماز میں عادت ہے تشہد کے بعد سلام پڑھنے کی، یعنی وہ تو ہے ہی واجب، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز میں بھی غلطی سے تشہد پڑھنے کے بعد بجائے کھڑے ہونے کے بھولے سے سلام زبان پہ آ جاتا، اور عصر میں اور عشاء میں اور مغرب میں اکثر نمازوں میں یہ ہو جاتا. تو پھر کیا کریں؟ نماز غلط ہے، ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ پڑھیں، کیا حکم ہے اس کا؟ ایک بات اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں، اگر کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ ابھی ہمارا معاشرہ اتنا واقف نہیں ہے باریکیوں سے، اس لیے میں بتا دوں کہ دیکھیے، جب کبھی یہ مسئلہ آپ سنیں کہ فلاں کام کرنے سے نماز غلط ہو جاتی ہے یا باطل ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں یہی نماز آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی فوراً. لیکن کیا وہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں جو باطل ہو گئی، غلط ہو گئی، کیا ہمیں یہ حق مل گیا کہ ہم اس کو وہی چھوڑ دیں اور پھر نئی نیت کر کے دوسری نماز پڑھیں؟ یا یہ کہ باطل ہونے کا مطلب یا غلط ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، یہ نماز جو آپ کی غلط ہو گئی اسے بھی مکمل کیجیے اور اس کے بعد پھر یہی نماز دوبارہ دہرائیے. تو جب کبھی کوئی عالم، مجتہد یا مجھ جیسا طالب علم مسئلہ بتاتے وقت یہ کہے کہ نماز غلط ہے یا باطل، تو اس سے آپ یہ مطلب نہ نکالیے کہ انہوں نے غلط یا باطل کہا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہیں چھوڑ دو نماز کو، پھر دوبارہ نئی نماز پڑھو. جی نہیں، باطل اور غلط میں کبھی تو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ وہی نماز چھوڑ دو، کیونکہ ٹوٹ گئی ہے، غلط ہو گئی ہے، دوبارہ پڑھو. اور کبھی حکم ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو بھی مکمل کرو جو غلط، اور اس کے بعد دوبارہ وہی نماز پڑھو. جیسے میں آغا کوئی اور خمینی کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، ایک عام مسئلہ بتاتا ہوں. اگر وضو کسی کا ٹوٹ گیا دوران نماز اور وہ ایسا آدمی ہے جس کو وضو میں اسلام نے معافی نہیں دی، دیکھیے جو آدمی ریا کی بیماری میں یا پیشاب کی بیماری میں مبتلا کہ مسلسل ریا اور پیشاب آتا رہتا، اتنی دیر بھی نہیں رکتا ان کا سلسلہ کہ وہ ایک نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے، اس کو تو معافی ہے کہ پھر ٹھیک ہے جتنا بھی وضو تمہارا ٹوٹے، پیشاب یا ریا کی وجہ سے کوئی بات نہیں. لیکن ایک عام آدمی کی بات میں کر رہا ہوں، اگر کسی کا وضو بیچ نماز میں ٹوٹ جائے، یہ والی نماز وہ ہے کہ اب اس کو یہی چھوڑا جا سکتا، چھوڑ دیں اور دوبارہ وضو کر کے آئیں اور نئی نماز پڑھیں آپ. لیکن رکعتوں کی شکل جہاں نماز باطل ہو جاتی، وہاں پہ اکثر علماء کہتے ہیں، مثلا یہ اصول ہے کہ نماز صبح میں اگر کبھی آپ کو رکعتوں میں شک ہو تو کوئی طریقہ نہیں ہے نماز ٹھیک کرنے کا، وہ نماز آپ کی غلط ہوگی. نماز صبح میں نہ کوئی نماز احتیاط کام آتی ہے، نہ سجدہ صاف کام آتا ہے یا کوئی اور چیز. 2 رکعتی واجب نماز میں شک ہو جائے رکعتوں کا تو نماز غلط. لیکن اس میں اکثر علماء کہتے ہیں، اور احتیاط بھی یہی کہ نماز تو غلط ہو گئی، مثلا ہم کو شک ہوا یہ ہماری پہلی رکعت ہے یا دوسری، بہرحال اس نماز کو تو مکمل کریں اور اس کے بعد وہی نماز دوبارہ پڑھیں فوراً. تو جب کبھی آپ یہ مسئلہ سنیں کہ نماز غلط ہے، تو یہ بھی اگر آپ کو زیادہ تحقیق کرنا ہے تو معلوم کر لیں کہ غلط ہے کا کیا مطلب. ہم اس کو پورا کریں اور پھر دوبارہ نماز پڑھیں یا اس کو چھوڑ بھی سکتے. جس عالم نے غلط ہے کا مسئلہ بتایا، اس نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، صرف اتنا بتایا کہ اس نماز کو بہرحال دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اچھا، ایسا ہی ایک پچھلی دفعہ ہو گیا روزہ. روزے کا مسئلہ یہ
کہ آپ کو صبح سے شام تک رکھنا. پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ غلط ہو جاتا ہے، لیکن غلط ہونے کی بھی دو مطلب ہے نماز کی طرح. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کا روزہ غلط ہو گیا تو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے کہ بس اب اپنے روزے کو ٹوٹا ہوا سمجھ لیں، چھوڑ دیں، کھانا پینا شروع کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا ہوگی. اور بعض ایسے مسئلے کہ اگر روزہ آپ کا غلط ہو گیا تب بھی اس غلط روزے کو بھی مکمل کریں اور بعد رمضان اس کی قضا بھی کریں. مثلا روزے کے بیچ میں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے کھا لے، یا روزے کے بیچ میں کوئی آدمی جان بوجھ کر گاڑے غبار کو اپنے حلق تک پہنچا دے، یا روزے کے بیچ میں جان بوجھ کر کوئی آدمی اپنے سر کو پانی کے اندر ڈبو دے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور ایسا ٹوٹا ہے کہ اب وہ روزہ اگر چھوڑ دے، یعنی کھانا پینا بھی شروع کر دے تو کوئی بات نہیں، رمضان کے بعد اسے کفارہ اور قضا دونوں کرنا ہوگا. لیکن جو مسئلہ پچھلی دفعہ آیا کہ ہم نے 11 بجے یا 12 بجے واجب رمضان میں نیت کی کہ بس ہم اپنا روزہ توڑنے جا رہے ہیں، توڑا نہیں، نیت تو توڑ لیا لیکن کچھ کھایا پیا کچھ نہیں کیا، خالی نیت تو توڑ لیا. تو مسئلہ کیا آیا تھا کہ روزہ باطل ہو گیا، غلط ہو گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے پینے کی اجازت ہے. مطلب کیا ہے کہ اس غلط روزے کو بھی مکمل کرو اور پھر بعد رمضان اس کی قضا کرو. اور اگر ہم نے اس غلط روزے کو یہ سوچ کر کہ بھائی مولانا نے بتایا کہ روزہ غلط ہو گیا تو غلط کا مطلب ہے بالکل ٹوٹ گیا، کھانا پینا شروع کر دیا، تو گناہ گار بھی ہے، بعد رمضان قضا بھی ہے، بعد رمضان کفارہ بھی ہے. تو یہ روزے کی یا نماز کی بات نہیں، یہ اصول ہے اسلام کا کہ جب آپ کو کوئی عالم یہ بتائے کہ فلاں کام کرنے سے آپ کی عبادت باطل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت کو دوبارہ کرنا ہوگا. لیکن جو آپ کر رہے تھے جو باطل ہوئی ہے وہ توڑ سکتے ہیں وہیں پہ یا اس کو بھی پورا کرنا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. خیر یہ تو بیچ میں وضاحت آ گئی اس اعتبار سے کہ سلام اور تشہد میں اس کی ضرورت پڑ جائے گی کہ بھائی ہم نے بھولے سے سلام پڑھ لیا غلط جگہ سے، کیا نماز ہماری باطل ہو گئی، دوبارہ پڑھیں وہیں چھوڑ کے یا اس کو مکمل کریں، یہ کیا مسئلہ. بہت ہی مختصر، آج تو شاید 10, 20, 10, 25 تک گفتگو پہنچ جائے، انشاءاللہ آئندہ تو وہی 10:15 کے آس پاس گفتگو ختم ہوگی. سوال کیا ہے؟ سوال ہے کہ تشہد چھوڑ دیا تو ہم کیا کریں. اس کے دو حصے. تشہد اگر کوئی آدمی بھول گئے، جان بوجھ کے اگر کوئی تشہد چھوڑ دے تو نماز غلط ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نماز کے واجبات کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اگر پورے سے تشہد رہ گیا اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اچھا اب تیسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے اگر یاد آ جائے، رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ گیا تو وہ فوراً بیٹھ جائے، واپس بیٹھ جائے اور جو تشہد رہ گیا تھا وہ تشہد پڑھے گا. اس کے بعد کھڑا ہو کر تیسری رکعت پھر سے پڑھے گا، یعنی وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر پڑھ چکے تھے، اس کے بعد یاد آیا لیکن رکوع سے پہلے تب بھی جتنا پڑھا ہے سب کو کینسل کر دیں، واپس بیٹھ جائیں، پہلے تشہد پڑھیں، پھر کھڑے ہو کر تیسری رکعت پھر سے دوبارہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنی نماز کو اطمینان سے جاری رکھیے، نماز ختم کر لیجیے، نماز آپ کی بالکل صحیح. اچھا اب اس کے بعد ایک مسئلہ آیا کہ چونکہ آپ نماز کے بیچ میں ایک دفعہ بیٹھ کر پھر کھڑے ہوئے، ایک دفعہ آپ کو بیٹھنا پڑا، کھڑا ہونا پڑا، اسے کہتے ہیں قیام بیجا. یعنی نماز میں اگر کوئی غلط طریقے سے غلط جگہ کھڑا ہو جائے تو جو آپ کا ایک کھڑا ہونا بڑھ گیا، قیام بیجا کہتے ہیں. اس کے بارے میں آغا خمینی فرماتے کہ اگر قیام بیجا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، نماز آپ کی صحیح بھی ہے، اس کے بعد کوئی کفارہ کوئی جرمانہ اور کچھ بھی نہیں. تو آغا خمینی کے فتوے سے اگر تیسری رکعت کی رکوع سے پہلے یاد آ گیا، بیٹھ جائیے، تشہد پڑھیے، پھر کھڑے ہو جائیے، پوری نماز ختم کیجیے، اس کے بعد بالکل بے فکر ہو جائیے، آپ کی نماز بالکل صحیح ہوگی. لیکن آغا کوئی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ قیام بیجا پہ سجدہ سہو کیا جائے. تو یہاں پہ اگر جو آپ کھڑے ہو گئے تھے تشہد پڑھے بغیر، پھر رکوع سے پہلے یاد آیا آپ بیٹھ گئے تھے، پھر بیٹھ کے پھر کھڑے ہوئے تھے، یہ جو غلط جو قیام ہو گیا، آغا کوئی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے. نماز تو آپ کی صحیح ہے، اس کو جاری کیجیے، ختم نماز کے بعد احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے. احتیاط واجب میں آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ اپنے مجتہد کی بات مانیں یا دوسرے مجتہد کی بھی بات مان سکتے ہیں. اگر وہ
آپ کے مجتہد کے بعد سب سے بڑا ہے۔ یہ مسئلہ کب کا ہے؟ اگر رکوع سے پہلے یاد آ گیا، لیکن اگر تشہد کی غلطی آپ کو اس وقت یاد آئی جب آپ تیسری رکعت کے رکوع میں پہنچ گئے تو رکوع سے کھڑے ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے فرادہ نماز میں۔ یا یہ کہ رکوع کے آگے کہیں یاد آیا، سجدے میں یاد آیا، چوتھی رکعت میں یاد آیا کہ ہم تشہد بھول گئے۔ بہرحال رکوع میں ایک دفعہ جانے کے بعد آگے کہیں بھی یاد آ جائے کہ تشہد رہ گیا تو کوئی فکر نہ کیجیے، اپنی نماز کو آگے ہی بڑھائیے، جو پیچھے غلطی ہو گئی اس کو ابھی بھول جائیے اور پوری نماز ختم کر لیجیے۔ نماز ختم کرنے کے فوراً بعد اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے آپ کو پہلے تو نیت کرنا کہ جو تشہد میرا رہ گیا ہے نماز میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ دل میں نیت کریں اور تشہد کی قضا کریں۔ قضا کا مطلب وہی تشہد پڑھیں، خالی تشہد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ قضا ہوگی اس تشہد کی جو رہ گیا تھا لیکن آپ کو یاد آیا تیسری رکعت کے رکوع کے بعد۔ اور پھر ایک تو تشہد کی قضا ہے، پھر سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ اس میں تو آقا خوئی اور خمینی دونوں کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ اگر رکوع کے بعد آپ کو یاد آیا کہ تشہد رہ گیا ہے سجدہ صاحب واجب ہے۔ اچھا، سجدہ صاحب کا طریقہ بہت مختصر کسی نے پوچھا ہے تو میں بتا دوں۔ سجدہ صاحب کے اندر ہمیشہ دو سجدے ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کریں میں سجدہ صاحب کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں کر رہا ہوں، تشہد کی غلطی ہے یا کوئی اور غلطی نہیں، بس میں سجدہ صاحب کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ کہیں پھر اللہ اکبر کہنے کی ضرورت بھی نہیں، بس یہ نیت کریں اور سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کے سجدے کی دعا پڑھیں، وہ ایک خاص دعا وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ پھر آپ بیٹھ جائیے، استغفر اللہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بیٹھ جائیے پھر دوبارہ سجدے میں جائیے، پھر سجدے کی دعا پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیے، پھر آپ تشہد پڑھیں، خود سجدہ صاحب کا ایک تشہد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور السلام علیکم، بس یہ سجدہ صاحب ہو گئے۔ یعنی دو سجدے کرنا ہے اس میں، پہلے نیت ہو، نیت کے بعد کوئی تکبیر وکبیر نہیں، ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر تشہد تو وہی پڑھنا ہے نماز والا، اور آخری سلام السلام علیکم۔ اچھا، یہاں تک کا مسئلہ تو بہت آسان ہے، لیکن مسئلہ پیش آتا ہے کہ سجدہ صاحب میں دعا کون سی پڑھی جائے۔ تو اس میں آیت اللہ کوئی فرماتے ہیں کہ یہ دو دعائیں ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے بسم اللہ و باللہ، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ و باللہ، اس کے بعد پہلا سلام، بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے سجدے میں بھی یہی پڑھیں تو سبحان اللہ نہیں، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ نہیں، پہلے سجدے میں بھی یہی دعائیں پڑھیں اور دوسرے سجدے میں بھی یہی دعا پڑھیں۔ دعا بہت آسان ہے، صرف بسم اللہ و باللہ بڑھا دیجئے، پھر پہلا سلام، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، آغا خمینی کے نزدیک سجدہ صاحب میں کوئی دعا واجب ہی نہیں، سجدہ صاحب مثل سجدہ قرآن کے، خالی پیشانی رکھ کے اٹھا لیجیے، بغیر کچھ دعا پڑھے آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ دوسرے سجدے میں بھی کچھ واجب نہیں ہے پڑھنا آغا خمینی کے نزدیک، اس میں بھی آپ خالی پیشانی رکھ کے بغیر پڑھے ہوئے اٹھا لیں، صرف تشہد و سلام پڑھنا پڑے گا آخر میں۔ آغا خمینی کے یہاں تو سجدہ صاحب بہت ہی آسان ہے، نہ پہلے سجدے میں کچھ پڑھنا ہے نہ دوسرے میں، لیکن اگر آپ ثواب لینا چاہیں تو وہی دعا پڑھ لیں جو آغا خوئی نے بتائی۔ تو آغا خوئی اور خمینی میں ایک بڑا اختلاف ہو گیا سجدہ صاحب، طریقہ دونوں کا ایک ہے، لیکن آغا خمینی کہتے ہیں اس میں کوئی سجدے میں کچھ نہیں پڑھنا، اور آغا خوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، سجدے میں دعا پڑھنا واجب، جو بہتر ہے کہ بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی پڑھیں۔ تو خیر، یہ ہو گیا سجدہ صاحب کا طریقہ۔ اس کے بعد دوسرا جو سلام کا مسئلہ کسی نے پوچھا، وہ بعد میں کسی نشست کے لیے، کیونکہ آج یہ ایک مسئلے کے ساتھ دو تین مسئلے آ گئے، اتنا ہی آج کے لیے گفتگو کر دینا کافی ہے۔ تو یہ ہے سجدہ صاحب کہ جب انسان کی عبادت میں کمی رہ جائے، وہ آپ بعد میں ایک فہرست سنیں گے کہ کون کون سی کمی ہے، 4 یا 5 کمی رہ جاتی ہیں تو سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ سجدہ صاحب در حقیقت اللہ کی اسی رحمت کی ایک نشانی کہ اللہ اپنے خطاکار اور گناہگار بندے کی خطاؤں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی معاف کرتا ہے، جیسے آپ نے سنا۔ بعض اوقات بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان کو بھی انسان معاف کرا سکتا ہے۔ سجدہ صاحب یہاں تو نماز میں آپ سن رہے ہیں، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے
تو سجدہ سہو انسان کی ساری زندگی میں جاری اور ساری، بڑے سے بڑا گناہ انسان کرے اور ایک مرتبہ اپنی غلطی کو مان کے بارگاہ الہی میں جھک جائے، وہ اس کا گناہ معاف ہو گیا، وہی اس کا سجدہ سہو۔ حتیٰ یہ کہ بڑے سے بڑا گناہ گار، بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مشرک ایک مرتبہ سچے دل سے موت سے پہلے اپنی غلطی کو مان کے اپنے گناہ کا سجدہ سہو کر لے، پیشانی کو زمین پہ ٹیک دے، پروردگارا میں نے غلطی کی، اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے، اس کی ہر خطا معاف ہو جائے۔ لیکن کچھ ایسے گناہ گار کہ جنہیں کبھی توفیق توبہ مل ہی نہیں سکتی، جو کبھی اپنی غلطی کو معاف کرا ہی نہیں سکتی، اور وہ کون گناہ گار ہیں؟ نبی اور امام کے قتل کرنے والے اور نبی اور امام کے ظلم کرنے والے، یہ وہ گناہ گار ہیں کہ جنہیں کبھی توفیق توبہ اور توفیق سجدہ سہو نصیب ہی نہیں ہوگی۔ غلطی بھی ان کی اتنی بڑی ہے کہ بڑے سے بڑا عذاب بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی غلطی کے مقابلے میں چھوٹا نظر آنے لگتا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کون سا عذاب ہوگا جو بدلہ بن سکے فاطمہ کے جسم پہ کوڑا مارنے کا، وہ کون سا عذاب ہوگا جو بدلہ بن سکے فاطمہ کے دروازے کو جلانے کا، وہ کون سا عذاب ہوگا جو بدلہ بن سکے فاطمہ کو اپنے باپ کا ماتم بھی نہ کرنے دینے کا، وہ کون سا عذاب ہوگا جو بدلہ بن سکے شہزادی کے مصائب کا، وہ شہزادی کہ جنہوں نے اتنے مصائب برداشت کیے کہ جو جملہ عام انسانوں کے لیے کہہ دیا جاتا ہے وہ فاطمہ کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ عام انسانوں کے لیے یہی تو کہا جاتا کہ بھائی بیچارے کا انتقال ہو گیا، چلے اچھا ہوا ان کی مصیبتیں کٹی، اچھا ہوا ان کی پریشانیاں ختم ہو گئی، بھائی بیچارے بڑے پریشان تھے، بھائی بیچارے سالوں سے بیمار تھے، بھائی بیچارے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ عام مومن، عام انسان موت اس کی مصیبتوں کو ختم کر دیتی، مگر اللہ کے رسول کی یہ بیٹی جس کا احسان ساری امت کے اوپر ہے، موت کے بعد بھی اس کے مصائب ختم نہیں ہوئے، موت کے بعد بھی اسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک کہ وہ منزل آ گئی کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ علی جیسا صابر، آج آپ نے سنا علی کا حلم کتنا، کہ ابو جہل سے کہہ رہے کہ اگر میرے حلم کو ساری دنیا پہ تقسیم کر دیا جائے تو ساری دنیا حلیم بن جائے گی، مگر ایک منزل ایسی آئی کہ علی بھی برداشت نہ کر سکے، یا علی کو بھی حکم نہ رہا برداشت کرنے کا، جو فاطمہ کے مصائب ہیں۔ ارے ظالموں، کیا تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوا؟ دل کے رسول کا جنازہ اٹھ گیا ہے، تاریخی شب میں میت کو لے جایا گیا ہے، لیکن ابھی بھی ظلم کی ہے انتہا کہ مولا کو اطلاع ملی۔ بہار الانوار علامہ مجلسی جلد دہم ناقل ہے اس روایت کے، علی کو اطلاع ملی، اب یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ قبر فاطمہ کو منہدم کیا جائے، قبر فاطمہ کو کھودا جائے، فاطمہ کی میت کو نکالا جائے، اکثر نو فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ آئے میرا مولا، کوڑا چلتے دیکھا خاموش رہا، دروازہ چلتے دیکھا خاموش رہا، بیت الحزن کو ٹوٹتے دیکھا خاموش رہا، ماتم پہ پابندی لگی خاموش رہا، مگر یہ جو اطلاع ملی کہ قبر فاطمہ کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، علی بھی برداشت نہ کر سکے۔ نیلا کرتا جسم پہ ہے، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں، ذوالفقار ہاتھ میں ہے، منہ سے کف جاری ہے، قبر فاطمہ کے قریب جا کے بیٹھ گئے، کہا میں نے ہر چیز پہ صبر کیا ہے، مگر یہاں تو مجھے رسول نے بھی اجازت دے دی، خبردار اگر کسی نے بنت رسول کی قبر کو ہاتھ لگایا تو اب ذوالفقار حیدری نہ رکے گی۔ آئے میرا مولا، اس منزل پہ علی صبر نہ کر سکے یا صبر کا حکم نہ رہا، آئیے ایک مرتبہ امام زمانہ کو پرسا بھی دیں اور امام زمانہ کو صبر بھی دیتے۔ آج شوال بھی آنا تھی کہ قبر فاطمہ کو منہدم کیا جا رہا ہے، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، کدالیں ماری جا رہی ہیں، فاطمہ کی قبر پہ اس خطے اور مزار کو گرایا جا رہا۔ آئے میرا مولا صبر نہ کر سکا، امام زمانہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اے امام زمانہ، ہم سب کا پرسا لیجیے اس ظلم پر کہ جو آپ کی امامت کے دور میں ہوا۔ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے میرے مرحوم والد مولانا مرزا احمد حسن تازمینی کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ کی التماس ہے۔ یہ 4 اسماء گرامی ہیں مرحومین کے، مرحوم محمد علی گیگا بھائی لاکھانی، مرحوم پیار علی محمد علی لاکھانی،
مرحوم شیر علی محمد علی لاکھانی اور مرحومہ جیور بائی محمد علی لاکھانی کے اصال ثواب، مومنین و مومنات خصوصاً مرحومہ خدیجہ بائی مہر علی کے اصال ثواب کے لیے